نبی کو حاضر ناظر کہے گا، مشکل کشا کہے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا، اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا، ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائیں، جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں. کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، بریلوی علماء اور مفتیان کرام کے نزدیک، اور خود مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے فرقے کے جو علماء ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جب تک کسی مسلمان قائل کے قول کے اندر 99 باتیں کفر کی ہوں اور صرف ایک احتمال وہ اسلام کا ہو، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. اور اسی ویڈیو کلپ کے اندر ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس بات کا، اس قاعدے کا ذکر کیا ہے. ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے، 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے، تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا، آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، اللہ کے ولیوں کو اپنا مددگار مانتا ہے، آیا یہ باتیں کفر ہیں؟ کیا ان باتوں میں 99 احتمالات کفر کے موجود ہیں، یا یہ سارے کے سارے عقائد قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں؟ اگر تو آج ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء امت یہ مشکل کشا ہیں، تو پھر جو اس عقیدے کے حامل صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر و مرتد کہے، تو وہ پھر اپنا انجام اس حدیث پاک کے تحت سوچ لے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما فان کان کما قال والا رجعت علیہ. فرمایا ایک بندے نے دوسرے کو کافر کہہ دیا، اگر تو جس کو کافر کہا گیا وہ واقعی کافر تھا پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ جس نے سامنے والے کو کافر کہا خود یہ کفر کا حکم اس پر لوٹ آئے گا. اب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی کہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور جاتا مزاروں پہ ہے اور سجدے کرتا ہے، تو یہ معاذ اللہ مرتد ہے. سب سے پہلی بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے علماء ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے مزاروں پہ سجدہ ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی مزاروں پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، علماء اس کو حرام کہتے ہیں اگر وہ تعظیم کی نیت سے کرتا ہے، اور اگر وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں یہ صراحتاً جو ہے وہ کفر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اگر عبادت سمجھ کے وہ سامنے والے کو یا مزار کو سجدہ کر رہا ہے، تو آپ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی کتاب کے اندر یا کسی کا کوئی قول دکھائیں جس نے اس بات کی حمایت کی ہو کہ مزاروں پہ سجدہ کیا جانا چاہیے، یا جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں. کوئی بھی اس کو جب درست نہیں مانتا تو پھر آپ کا اعتراض کرنا یہ بے جا ہے. دوسری بات یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس آیت مبارکہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر اللہ کے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار ہیں. جب عطا کا ہم لفظ بولتے ہیں، حقیقی اور عطائی کا فرق کر دیتے ہیں، تو شرک کے جتنے احتمالات ہیں وہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم انبیاء کو یا اللہ کے ولیوں کو اپنا معبود سمجھ کر معاذ اللہ مشکل کشا نہیں مانتے. یہ تو سب اللہ کی عطا ہے. تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جاتا ہے تو پھر جو شرک کے احتمالات ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ دفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں پر مفتی طارق مسعود صاحب کہیں گے یا سننے والے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ذاتی اور عطائی مدد یہ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ تعویلیں گھڑ لی ہیں. اب ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اگر نہیں ہے تو میں یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب آپ دے دیں. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 45 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ اب صبر اور نماز یہ دونوں خدا نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی غیر خدا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ان سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب کیا معاذ اللہ یہ شرک کی تعلیم ہے قرآن کے اندر؟ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 95 ہے، حضرت ذوالقرنین کا قول رب تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، لوگو طاقت سے میری مدد کرو۔ اب کیا معاذ اللہ حضرت ذوالقرنین یہ شرک کر رہے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قول ان کا ذکر فرمایا، کیا یہ معاذ اللہ شرکیہ قول ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف۔ اب یہاں کیا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کر رہے ہیں اور اللہ قرآن کے اندر ان کا یہ قول ذکر فرما رہا ہے؟ اب یہاں انصار کا مطلب مددگار، اعینونی میری مدد کرو، استعینوا مدد طلب کرو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ایک گروہ کو انصار کا نام دیا۔ انصار کا مطلب کیا ہے؟ انصار کا معنی ہے مددگار۔ تو اگر مدد کسی سے طلب کرنا یہ شرک ہوتا، پھر تو یہ نام ہی مشرکانہ ہوتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے گروہ کو انصار کا نام، انصار کا لقب عطا فرمایا، تو کیا معاذ اللہ یہ شرکیہ نام حضور علیہ السلام نے رکھا ہے؟ اور پھر جس بندے کے اندر ذرا سی بھی عقل سلیم ہے، وہ اس بات کو مانے گا کہ انسان باہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات کی جاتی ہے جی کہ اگر انسان زندہ ہے تو زندہ سے مدد مانگ لے، یہ شرک نہیں ہے، جو تم مردہ سے مدد مانگتے ہو یہ شرک ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، آپ یہ جو تخصیص کر رہے ہیں کہ زندہ سے مدد مانگ لو، مردہ سے مدد نہ مانگو، اب بھئی شرک جو ہے یہ ہر حال میں شرک ہی رہتا ہے۔ اگر زندہ سے مدد مانگنا یہ درست ہے تو پھر مردہ سے بھی درست ہونی چاہیے۔ اور پھر جو اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آپ جتنی بھی تخصیصات کرتے ہیں، یہ آپ تخصیصات قرآن کی کس آیت سے کر رہے ہیں، کس حدیث سے کر رہے ہیں؟ شرک چونکہ ہر حال میں یہ تو شرک ہی رہتا ہے۔ اصل میں یہاں ہم نے دیکھنا ہے خرابی کس جگہ پہ ہے۔ خرابی یا یہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ مخاطب ہوں کہ نام نہاد جتنے بھی اس طرح کے مفتی ہیں، یہ بتوں والی آیات پڑھ کر ان کو انبیاء اور اولیاء پر معاذ اللہ فٹ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ابھی مثال دکھاتا ہوں قرآن پاک سے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کفار کے بارے میں ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں جی مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر کوئی نہیں سکتا، اگر تم کسی کو مددگار مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، بندہ معاذ اللہ مرتد ہو جائے گا، تو میں قرآن پاک کی آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ، اس کا رسول اور مومنین مددگار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ، کوئی ولی نہیں ہے، ایک آیت میں انکار ہے، اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اب دونوں قرآن کی آیتیں، الحمدللہ تعالی ہمارا تو دونوں آیتوں پر ایمان ہے، دونوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے اور جہاں اس بات فرمایا، فرق کیا ہوگا؟ فرق یہی جو ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں ذاتی اور عطائی کا ہے۔ جہاں اللہ نے نفی فرمائی ہے وہاں یہ ہے اللہ کی عطا کے بغیر تمہارا مددگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں ذکر ہے وہاں اللہ نے فرما دیا اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیات۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث بھی اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو مشورہ دوں گا، اعلی حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے الامن والعلا، اس کے اندر امام اہل سنت نے
कम व बेश 60 आयात और 300 अहादीस मुबारका से नबी पाक अलैहिस्सलाम का दाफिउल बला होना और मुश्किल कुशा होना साबित किया। आप उस किताब को पढ़ें, आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। ये चंद अहादीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो अभी मैं आपके सामने हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर, निसाई के अंदर, सुनन कुबरा के अंदर, इमाम हाकिम की मुस्तदरक के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहु व रसूलुहु मौला मन ला मौला लहू, जिसका कोई मददगार नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल उसके मददगार हैं। अब यहाँ अल्फाज देखिए, अल्लाहु व रसूलुहु मौला, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह के नाम के मुत्तसिल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मौजूद है। अल्लाहु व रसूलुहु मौला, अल्लाह और रसूल दोनों मौला हैं। अब माज़अल्लाह क्या बताया जाए, इस हदीस पाक में शिर्क की तालीम है। इसी तरह निसाई शरीफ की और फिर तबरानी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हवाज़िन का जो वफ़द आया था, अपने अहलो अयाल और अमवाल जो मुसलमान बतौर गनीमत ले आए थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मांगने आए। तालिब एहसान हुए तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा फ़क़ूमू फ़क़ूलू इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, जब ज़ोहर की नमाज पढ़ चुको खड़े होना और कहना इन्ना नस्तईनु, रसूलुल्लाह से माज़अल्लाह कहते हैं इस्तिआनत करना शिर्क है। ये देखिए हदीस पाक है, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, तुम ये कहना हम रसूलुल्लाह से मदद तलब करते हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनफ्से नफीस खुद मदद मांगने की तालीम दी है। अब क्या माज़अल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का नबी शिर्क की तालीम दे रहा है? इसी तरह तलब वसीला के हवाले से कई अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज भी अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को तालीम फरमाए कि इन अल्फाज के साथ तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। और फिर कुरान पाक की कई आयत मुबारक हैं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ये आयत मुबारक भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्किल कुशा होने की खबर दे रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ पर ना मुख्तसर एक बात की है, फरमाया जो किसी बात को भी नहीं मानता ना, तो आम मुसलमान को चाहिए, अगर सामने वाला किसी दलील को नहीं मान रहा, बस यही कहता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किल कुशा कहना, हाजत रवा कहना, मदद के लिए बुलाना, पुकारना, ये सब नाजायज़ है। आलात फरमाते हैं उसको सिर्फ एक ही बात कहो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हम अपने आका को अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मददगार मानते तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मदद फरमाएं, और तुम उनको मददगार नहीं मानते, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और नुसरत अता ना फरमाए। फरमाया वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब यहाँ आखिर में मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके अकाबिरीन की ये चंद इबारात आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मदद तलब करना, इसको शिर्क लिखा है या जायज़ लिखा है। और फिर ये आपके अकाबिरीन की आप किताबें देखें, पढ़ें, गौर करें और इन पर आप फतवा लगाएं। मुफ्ती साहब हम आपका इंतज़ार करेंगे। ये इबारतें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कुल्लियात इमदादी आपके सामने है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब की है, इसका सफ़ा नंबर 90 है। क्या कह रहे हैं जी, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इनकी किताब है कुल्लियात इमदादिया, ये बरेलवियों ने तो नहीं छापी। अब इस किताब पर और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब पर क्या हुक्म लगता है आपके कौल के मुताबिक? मुफ्ती साहब हमें इंतजार रहेगा, आप इसका जवाब दें। इसके अलावा नशरुत्तीब, ये अशरफ अली थानवी की किताब है, इसका सफ़ा नंबर 158 है। अब यहाँ क्या लिखते हैं जी, या शफी अल इबादी खुज़ बियदी, पूरी मुकम्मल नज़म है, अंता फिल इज़्तिरारी मुअतमदी, ऐ मेरे नबी मेरी दस्तगीरी कीजिए, कशमकश में तुम ही हो मेरे नबी। इसी तरह इसके अलावा ये किताब है बवादिरुन नवादिर, ये अशरफ अली थानवी की सबसे आखिरी किताब है, इसकी सफ़ा नंबर 83 है जी। वो इस्तिआनत जो इल्म कुदरत गैर मुस्तकिल हो और वो इल्म कुदरत किसी दलील से साबित हो, ऐसी इस्तिमदाद जायज़ है।
لہذا مفتی طارق مسعود صاحب آپ کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا ماننے والا معاذ اللہ کافر و مرتد ہے۔ اب ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، یہ کئی اور کتابیں بھی آپ کے اکابرین کی میرے سامنے موجود ہیں، تذکرۃ الرشید بھی میرے سامنے موجود ہے، مگر یہ میں نے چند کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کے اکابرین کی عبارتیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی ہے اور مدد کا جواز بھی لکھ دیا ہے۔ اب ان پر کیا حکم لگے گا، آپ وہ حکم لگائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔